سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں عام شہری اپنی حفاظت کے لیے جاتا ہے، اگر وہی جگہ اس کے لیے خوف کی سب سے بڑی وجہ بن جائے تو پھر وہ انصاف کے لیے کس کا دروازہ کھڑکائے؟ لاہور کے تھانہ غازی آباد سے سامنے آنے والا واقعہ صرف ایک پولیس افیسر پر لگنے والا الزام نہیں، بلکہ یہ ہمارے پولیس نظام، تھانہ کلچر، مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2 اگست 2026 کو لاہور کے علاقے غازی آباد محلہ حسین پورہ میں تقریباً 19 سے 20 سال کی ایک ذہنی معذوری کا شکار جو لڑکی تھی، دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلی۔ الزام ہے کہ تھانہ غازی آباد کے انویسٹیگیشن ونگ سے تعلق رکھنے والے ASI عمران انور نے سول کپڑوں میں اس لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا، اور قریبی دکانداروں نے پولیس افیسر کو بتایا بھی کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اور شاید اپنے حالات کو مکمل طور پر سمجھانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی، لیکن رپورٹس کے مطابق ASI نے جواب دیا کہ یہ ملزمہ ہے اور اسے تحقیقات کے لیے لے جانا پڑے گا۔ یہی بات تھانے کے گیٹ پر تعینات سینٹری کو بھی بتائی گئی۔ لڑکی کو تھانہ غازی آباد کے انویسٹیگیشن روم یعنی کمرہ نمبر 4 میں لے جایا گیا، اور یہیں سے وہ الزام شروع ہوتا ہے جس نے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ متاثرہ خاندان کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کو کئی گھنٹوں تک تھانے میں رکھا گیا اور اسی دوران اسے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ رات کے وقت اسے رکشے کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ ادھر گھر والے اسے پاگل پن کی حد تک تلاش کر رہے تھے، اور پھر خاندان کو ایک شخص نے بتایا کہ لڑکی کو سول کپڑوں میں موجود ایک پولیس والا موٹر سائیکل پر لے گیا تھا۔ گھر والے تھانہ غازی آباد پہنچے، مگر اسی دوران انہیں فون آیا کہ لڑکی گھر واپس آ چکی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو لڑکی نے اپنے والدین کو جو بتایا، اس نے اس پورے معاملے کو ایک گمشدگی کے واقعے سے نکال کر ایک انتہائی سنگین کرمنل کیس میں تبدیل کر دیا۔ لڑکی نے الزام لگایا کہ ASI عمران نے تھانے کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ خاندان کی درخواست پر DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے واقعے کا نوٹس لیا۔ ASI عمران انور کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 اور پولیس آرڈر 2002 کی ریلیونٹ دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم پولیس افیسر جو ہے وہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن سوال صرف ایک ASI پر ختم نہیں ہوا۔ سوال یہ تھا کہ ایک لڑکی کو گھنٹوں تک تھانے کے اندر کس بنیاد پر رکھا گیا؟ اس کی گرفتاری یا پوچھ گچھ کا کوئی ریکارڈ کیوں نہیں تھا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس پولیس والے نے کتنی ہمت سے اس کو گھر سے اٹھایا اور وہاں سے وہ اپنے انویسٹیگیشن روم میں لے آیا کہ یہ تو معذور ہے، مجھے کون پوچھ لے گا، یہ تو کمزور ہیں، یہ تو مطلب جو ہے نا کیا کر لیں گے۔ آپ اس کی ہمت دیکھیں، اور اس کے بعد تھانے میں موجود دوسرے افراد نے سوال کیوں نہیں اٹھایا، یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ اور اگر گیٹ پر تعینات سینٹری اور قریبی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی ذہنی طور پر معذور ہے، تو پھر تھانے کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ یہ حالات کیوں نہیں نظر آئے؟ کچھ 4 اگست کو DIG آپریشن لاہور فیصل کامران نے رات گئے تھانہ غازی آباد کا ایمرجنسی وزٹ کیا۔ انہوں نے معاملے میں مبینہ تاخیر سینئر آفیسرز کو وقت پر انفارم نہ کرنے اور پروفیشنل غفلت کا سخت نوٹس لیا۔ اس کے بعد SHO غازی آباد شہریار سمیت تھانے کے تمام 78 پولیس افیسرز اور امپلائیز کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس میں سب انسپیکٹرز، ASIs، ہیڈ کانسٹیبلز، محرر، فرنٹ ڈیسک سٹاف اور ڈرائیورز تک شامل تھے۔ نئے SHO کے طور پر علی زیب دستگیر کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ تمام سسپینڈڈ جو افراد کے خلاف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ ابھی یہاں 2 پہلو سمجھنے بہت ضروری ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ملزم ASI کو فوراً گرفتار کرنا اور کیس درج کرنا ایک ضروری قانونی قدم تھا، لیکن دوسرا اور زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ کیا پورے تھانے کو سسپینڈ کر دینا کافی ہے؟ یہ اصل جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ سسٹم کے اندر کون کون سے جو سیف گارڈز ہیں وہ فیل ہوئے۔ کیا تھانے کے انٹیروگیشن روم میں جہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہاں CCTV کیمراز جو ہے وہ انسٹال نہیں ہونے چاہیے؟ اگر
اور اگر کیمراز انسٹال تھے تو فوٹیج کہاں ہے؟ اگر کیمراز نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ کیا کسی بھی عورت خاص طور پر ذہنی جو معذور ہے اس شخص کو تھانے لانے کے لیے فیمیل آفیسرز کی موجودگی ضروری نہیں ہے؟ کیا لڑکی کا انٹری ریکارڈ جو ہے روز رامچا میں موجود تھا؟ اور کیا پولیس آفیسرز کو ولنریبل پرسن کے ساتھ ڈیل کرنے کی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف سسپینشن سے نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بات، لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سی سی ڈی ہے وہ اس حوالے میں کیا کرے گی؟ کیا جو نیفے والا معاملہ ہے وہ صرف عام آدمی تک محدود ہے؟ 6 مہینے سے ایک اور کیس میں وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سی سی ڈی اس کیس کا کیا کر رہی ہے اور اس معاملے میں کیا کرے گی۔ پاکستان میں تھانہ عام آدمی کے لیے پہلے ہی ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ پولیس کے پاس جانے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی عزت وقت اور جو آواز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایسے واقعات پبلک ٹرسٹ کو مزید تباہ کرتے ہیں، اور اس کیس میں میڈیکل ایویڈنس، سی سی ٹی وی فوٹیج، تھانہ ریکارڈ، کال ڈیٹا اور گواہوں کے بیان بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تحقیقات کو پولیٹیکل یا ڈپارٹمنٹل پریشر سے زیادہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق فائنل جرم کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس وقت جو کیس ہے وہ ایلیگیشنز اور انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں مریم نواز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں، کیونکہ مریم نواز اور ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آنے والے چند مہینوں میں آپ ایسا پنجاب دیکھیں گے جہاں جو ایک عورت ہے وہ اس نے اگر کتنے تولے زیور بھی پہنا ہوگا تو کوئی بندہ اس پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ یہاں تو جو محافظ ہیں ان کی طرف سے ہی یہ معاملہ دیکھیں کہ کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے صرف ایک لڑکی اور ایک ملزم پولیس آفیسر کی کہانی نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کی تھانے ہیں باقی کمزور اور جو متاثر افراد کے لیے محفوظ ہیں؟ کیا ڈپارٹمنٹل سسپینشن کے بعد اثر ریفارمز بھی کی جائیں گی؟ یا کچھ دنوں کے بعد اس کیس کو بھی ایک فائل، کمیٹی اور انکوائری کے نیچے دبا دیا جائے گا؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔